آتے ہیں اگلے ٹول کی طرف، جس کو ہم اسپنج ٹول کہتے ہیں، اور جس کا بنیادی مقصد جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر. یہ دیکھیں ڈوج ٹول ہے. اور اس کے بعد ڈوج ٹول کیا کرتا ہے؟ ڈوج ٹول جو ہے کسی پکچر کو، جو اس کے، اگر مثال کے طور پر کسی کوئی پکچر کو کہیں اس جگہ پہ بنی ہوتی ہے جہاں اس کا افیکٹس جو ہے وہ صحیح طور پہ نہیں آ رہے ہوتے، یا اس میں کسی مدھم لائٹ میں بنی ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا جو ہے بلر کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا واضح کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا سفید کرنا ہوتا ہے، اور اس کو تھوڑا سا اس کی جو ہے جو ہے اسی پکچر کو جو ہے تھوڑا سا کلیئر کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم چوز کرتے ہیں یہ پہلا ٹول، یہ جو ہم نے ٹول یہ ڈوج ٹول. یہ دیکھیں ہم اس پہ تھوڑا لگاتے جاتے ہیں اور یہ بلر ہوتی جاتی ہے. دیکھیں یہ یہاں پر دیکھیں ہم نے لگایا، یہ فیس پہ لگایا ہے تو کس طرح سے فیس ہو گیا ہے، یعنی یہ تھوڑا سا کلیئر ہو گیا. مزید اس کو کلیئر کرنا چاہیں تو یہ باقی بھی ہو سکتا ہے. جہاں جہاں ہم اس کو استعمال کرتے جائیں گے یہ بلر ہوتا ہے اور ہو جائے گا اور بڑا ایک طرح کی ایک افیکٹ دے گا. اسی طرح سے ہم اس کو مزید لاتے ہیں یہاں پر بھی ہم تھوڑا تھوڑا اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کو بلر کر رہے ہیں. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہے اس کو ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ جس میں پکچر جو ہے، پکچر کی کوالٹی بھی برقرار رہے، اور جو ہے اس کا تھوڑا سا کلیئر، رنگ بھی کلیئر ہو جائے، اور پکچر جو ہے اچھا سائڈ افیکٹ دے. یہ دیکھیں یہ لیڈیز جو بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے جو ہے منہ پہ ہم اس کو جو ہے اس کے منہ پہ یہ اس کو لگا رہے ہیں، اور جناب یہ بہت اچھا افیکٹ دے رہا ہے. اس کا سائڈ پہ، بیک سائڈ پہ بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بیک سائڈ پہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا اور ہے، اور اس کو ہم استعمال کریں تو یہ اس کا کام یہی ہے. یعنی بنیادی طور پر یہ جو ہمارا ٹول ہے اس کا کام یہی ہے کہ تھوڑا سا یہ بلر کر دیتا ہے اور تصویر کو زیادہ اچھا کر دیتا ہے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ اب آتے ہیں سیکنڈ ٹول کی طرف، جو ہمارا ہے یہ تو برن ٹول ہے. برن ٹول اس کے الٹ میں ہے. یہ دیکھیں یہ تصویر کو جو ہے تھوڑا سا وہ کر دیتا ہے، زیادہ اس میں رنگ ڈال دیتا ہے. یہ دیکھیں میں جہاں جہاں پہ میں لے کر گیا ہوں، یہ دیکھیں اس پہ منہ پہ لایا تو زیادہ اس کا کلر ہو گیا ہے. یہ دیکھیں ہو گیا. یہاں پر بھی میں اس کے منہ پہ لاتا ہوں اور یہ دیکھیں کس طرح سے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. مزید بھی ہو سکتا ہے، مزید ہم اس کو کریں گے. اس کے پیچھے جو ہے اس کی تصویر پڑی اس میں بھی چینج ہو سکتا ہے. یہ کافی دیکھیں جتنا ہم اس کو پھیرتے جائیں گے اتنا ہی اس کا رنگ جو ہے وہ ذرا تبدیل ہوتا جائے گا. یہاں پر بھی دیکھیں. تو اسی طرح سے یہ دونوں ٹول جو ہم نے جو استعمال کیے ہیں یہ اس مقصد کے لیے ہیں کہ ہم تصویر کو ہے جو ایفیکٹس دے سکیں اور بہتر بنا سکیں، ان کو مزید جو ہے اچھا بنا سکیں. تو یہ دونوں ٹول میرے خیال میں آپ کی نظر میں آ گئے ہیں. تیسرا ہے سپنج ٹول. یہ بھی تقریباً اسی طرح کا ہے. یہ تھوڑا سا جو ہے تصویر کو بہتر بناتا ہے، تصویر کو مطلب جو ہے اچھی شیپ دیتا ہے، اچھی شکل دیتا ہے. تو یہ تقریباً میں نے آپ کو اس کا سارا جو ہے بتا دیا ہے. ٹوٹلی اس کے مطلب جو بھی تھا رہتا تھا، اور جو اس ٹول کا مطلب جو بھی تھا وہ تقریباً میں نے سارا بتا دیا ہے. اصل بات میں پہلے بھی کئی دفعہ یہی بات کہہ چکا ہوں کہ اصل بات جو ہے وہ ہے پریکٹیکل. جب تک ہم کسی ٹیوٹوریل کا پریکٹیکل کر کے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم نہ تو آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو مزید جو ہے اس کو سیکھیں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم پریکٹیکل نہیں کریں گے تو نہ ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ کس جگہ پہ کون سا ٹول استعمال کرنا ہے. اور کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل کا ہے یہ جو ایڈوب فوٹو شاپ ہے، کیونکہ یہ پکچرز کی دنیا ہے، اور پکچر کی دنیا کو اس طرح سے ہم نے بہتر بنانا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کس جگہ پہ ہم نے کس جگہ پہ رکھا ہے، اور اسی جگہ پہ ہم نے اس کو بہتر بنانا. اور اسی جگہ کو آپ نے اکثر پکچریں دیکھی ہوں گی، ایک پکچر کے آگے اوپر پکسل لگی ہوتی ہے اور بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے اور درمیان میں. تو یہ بھی جو ہمارے پاس جو مختلف جو ہیں طریقہ کار ہیں. اب اس میں بھی اگر ہم جائیں تو اس میں دیکھیں ایک اور جو ہے وضاحت کرنے والی بات ہے کہ اس کے ہم جو ہیں مختلف جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ بڑا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھیں اس کا سائز مزید بھی ہم بڑا کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں بہت بڑا سائز ہو گیا. تو ہم جب اس کو لائیں گے یہ دیکھیں کہ بہت بڑا سائز ہے، دیٹ از گریٹ سائز، ایک بہت بڑا سائز ہے جس کو ہم مزید بہت زیادہ منٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا سائز ہے. تو یہ اس کے سائز کو چینج بھی ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں ہم بہت کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں. تو میں آپ کو تبدیلی بھی دکھا سکتا ہوں. دیکھیں یہاں کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں، کوئی فکس چوز بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور اس میں اور بھی لا سکتے ہیں. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس ٹول کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے.
ٹھیک ہے، امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فلو اس کا، اور یہاں پر دیکھیں یہ اس کی مختلف موڈ دیے ہوئے ہیں، تو یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، اس کی ضرورت نہیں ہے مزید اس پہ بات کرنے کی۔ تو اس پہ آپ کام کرتے رہیے گا، اس پہ جب تک آپ کام کرتے رہیے گا پریکٹیکلی جو ہے، جب ہم کام کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس حد تک اس کو سیکھ چکے ہیں، اور پریکٹیکلی آگے بڑھتے جائیے، پہلے ایک ٹول، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ ہم نے ہر ٹول کی علیحدہ علیحدہ جو ہے اس کی ٹیوٹوریل بنایا، اور ٹیوٹوریل بنا کے ہم نے آپ کو پریزنٹ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی وضاحت بھی کی ہے، کہیں جو ہے فلاں رہ گیا ہے، کہیں کوئی مسئلہ رہ گیا ہے، تو اس کو بعد میں نے اس کو مزید اس کی کوئی اور ٹیوٹوریل بنا کے آپ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہر بات پہ کمپریہنسو، یہ جو اڈوب فوٹو شاپ ہے، میں نے کمپریہنسو جو ہے، جو آدمی یہ پڑھ لے گا انشاءاللہ میرے خیال کے مطابق اس کو مزید جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ مزید آگے جتنے بھی ہمارے وہ آ رہے ہیں CS1، CS2، CS3، CS4 اور 5، 6 جتنے بھی ہیں، وہ سب پہ کام وہ کر سکے گا۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھانا، اور انشاءاللہ میرے خیال میں آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ تو تھینک یو فار واچنگ۔ آپ اپنا رسپانس بھی دیا کریں، اپنے جو ہے کامنٹس بھی دیا کریں۔ تو میری کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو اچھا جو ہے انوائرمنٹ دیا جائے، آپ کو اچھا ماحول دیا جائے، آپ کو اچھی طرح سے ٹیچنگ تکنیک جو ہوتی ہیں وہ میں نے استعمال کی ہیں، آپ کو پڑھانے کی کوشش کی ہے، ایجوکیشن دینے کی کوشش کی ہے، اچھے طریقے سے ایجوکیشن دینے کی کوشش کی ہے، اور میں نے اسٹوڈنٹ کے بھی اس کو سمجھا کہ کس طرح سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور کس طرح سے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے مختلف ٹاپک کے متعلق۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ٹیوٹوریل میں۔ اللہ حافظ۔